جی السلام علیکم۔ آج کے کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جو عام طور پہ کوالٹیٹیو ریسرچ میں اگنور کیے جاتے ہیں، اوور لک کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر اتنا فوکس نہیں ہوتا۔ اور آج کے ٹاپک کی جو خصوصیت یہ ہے کہ میں انتہائی بریف طریقے سے ان دونوں ٹاپکس کو کور کروں گا، جس میں پارٹ ون فوکس کر رہا ہے ریفلیکسیوٹی کے اوپر۔ کوالٹیٹیو ریسرچ میں ریفلیکسیوٹی یا ریفلیکسیو انگیجمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ٹرانسکرپشن، جس کو عام طور پہ بہت زیادہ اگنور کیا جاتا ہے، لائٹلی لیا جاتا ہے، تو کوالٹیٹیو ریسرچ میں ٹرانسکرپشن کیا ہوتی ہے اور اس میں کس قسم کی جو ہے وہ کامن مسٹیکس ٹرانسکرپشن کرتے ہوئے ریسرچر کرتے ہیں۔ تو پارٹ ون کی طرف چلتے ہیں، ریفلیکسو انگیجمنٹ ان کوالٹیٹیو ریسرچ۔ سو وٹ از ریفلیکسیوٹی؟ بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ ایک نئی چیز ہوگی، کیونکہ عام طور پہ ریسرچ میں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی اورینٹیشن کوانٹیٹیو کی طرف ہوتی ہے، سروے ریسرچ ڈیزائنس کی طرف، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ فوکس اس کے اوپر ہوتا ہے کہ ریسرچ کے جو ایویڈنس آیا ہے، جو فائنڈنگز آئی ہیں، اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے، فائنڈنگ کی اسکیلز، انسٹرومنٹ جو استعمال ہوئے ان کی ریلائبلٹی کیا تھی، ویلیڈیٹی کیسی تھی، سائیکومیٹرک پراپرٹیز کیسی تھی۔ جو کوالٹیٹیو ریسرچ ہے اس میں کیونکہ ویریبلز کو یا کانسیپٹس کو کوانٹیفائی نہیں کیا جاتا، یعنی کہ ڈیٹا کو نومیرکس کے اندر کنورٹ نہیں کیا جاتا، اسی لیے اس جو فائنڈنگز کی کوالٹیٹیو ریسرچ میں جو فائنڈنگز آئی ہیں، یہ شو کرانے کے لیے کہ وہ فائنڈنگز بائسڈ نہیں ہیں، وہ فائنڈنگز حقیقت سے دور نہیں جا رہی، حقیقت کا کوئی نہ کوئی پہلو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اس کے لیے ویلیڈیٹی یا ریلائبلٹی یا جو کوانٹیٹیو ریسرچ میں جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں وہ طریقہ کار عام طور پہ استعمال نہیں ہوتا۔ اس کے لیے طریقہ کار جو استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوالٹیٹیو ریسرچ کی ویلیڈیٹی کے اوپر اگر گفتگو کی جائے یا جو ایویڈنس آیا ہے وہ بائسڈ نہیں ہے، ایویڈنس اس کے اوپر گفتگو کی جائے، تو تب کوالٹیٹیو ریسرچ میں ریفلیکسیوٹی ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ریفلیکسیوٹی کیا ہے؟ اٹ از جسٹ لائک سینگ یور سیلف ان مرر، اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنے کا کے ساتھ اس کو تشبیہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب ایک بندہ جو ہے وہ یا ریسرچر ریسرچ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری ویلیو سسٹم، اس کا بلیف، اس کا بیک گراؤنڈ ریسرچ کے پروسیس میں یا ریسرچ کی فائنڈنگز میں انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، ایک مثال چھوٹی سی لیتے ہیں کہ فار انسٹنس ایک سمپل ریسرچ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کی رورل ایریاز میں لوگوں کی پریفرنس یا اویئرنیس لیول یا اوپینین کیا ہے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں پاکستان میں۔ تو ایک ایسا بندہ جو کہ شہری علاقوں میں رہا ہو سکتا ہے، اس کے جو دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں، رورل ایریاز میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں کچھ خیالات جو ہیں وہ مختلف ہوں، وہ سمجھتا ہو کہ یہ لوگ کم ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، شروع سے اس کی ایزمپشن ہو کہ ان کو مینٹل ہیلتھ کی اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں اب کچھ بلیفس ہیں، کچھ ایسے میرے ذہن میں کچھ ایسی چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ پہلے سے جن کے بارے میں میں نے assumptions بنوا لی ہیں، مرفوضہ بنا لی ہیں، اور کل کو آنے والی اس میں یہ چیزیں میرے ریسرچ یا فائنڈنگس میں انفلوئنس کر سکتی ہیں۔ تو اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ کیسے انڈیویجول کے اپنے بلیف سسٹم، اپنا بیک گراؤنڈ انفلوئنس کر سکتا ہے ریسرچ پروسیس کے اوپر۔ تو پھر میں نے بتایا کہ جب ظاہری بات ہے آپ اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ میری کیا کیا خصوصیات، میری کیا کیا چیزیں ریسرچ پروسیس میں انفلوئنس ہو رہی ہیں، تو اس کا عام لفظوں میں اس کا یہی معنی ہے کہ میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے اندر کی وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ریسرچ پروسیس پہ انفلوئنس ڈال سکتی ہیں۔ اب
ان کا انفلوئنس ریسرچ کے بہت زیادہ چیزوں کے اوپر ہو سکتا ہے. میتھڈولوجیکل اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کون سی میتھڈولوجی چوز کرتے ہیں, کون سا سیمپل چوز کرتے ہیں. میتھڈولوجی پہ ایسے ہو سکتا ہے کسی کی زیادہ جو ہے وہ اورینٹیشن ہو ٹورڈز انٹرویوز, زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہو انٹرویوز لیتے وقت, لیکن ریسرچ کی یہ ریکوائرمنٹ ہو کہ انٹرویوز زیادہ بہتر طریقے سے ڈیٹا نہیں دیں گے, یہاں پہ ہمیں فوکس گروپ یا پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے, پارٹیسپیٹری ریسرچ کی ضرورت ہے, یعنی وہاں پہ جا کے لوگوں کو آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. سیمپلنگ پہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے ہم انہیں پسند نہ کرتے ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے, یا ہمارے لیے وہاں پہ جانا مشکل ہو, ہمارے حالات کیسے سیمپلنگ کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں, اور کچھ پولیٹیکل یا جو ہے وہ لمیٹیشنز بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج کل کے پولیٹیکل کانٹیکس میں ایسے لوگ جو کہ ہمارے سیاسی اوپینین سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے پاس جانے پہ ہم شاید تھوڑی جھجک محسوس کریں. تو سیمپلنگ کے اوپر بھی اسی طریقے سے ریسرچ کی کنسسٹنسی اور پیرامیٹرز آف دا اسٹڈی, یعنی کہ اسٹڈی کے بیچ میں کیا چیزیں آپ نے شامل کرنی ہے, کن موضوعات کو شامل نہیں کرنا, ان کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے براڈر آنٹولوجیکل اور ایپسٹمولوجیکل ازمپشنز کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں. پہلے بات ہوئی ہے پچھلی ویڈیو میں کہ آنٹولوجیکل اور ایپسٹمولوجیکل پوزیشن کیا ہوتے ہیں. میں دوبارہ سے تھوڑا ریپیٹ کر دیتا ہوں. آنٹولوجی یہ ہوتی ہے کہ حقیقت کیا ہے, کیا جو ہمیں نظر آنے والی حقیقت ہے وہ واقعی حقیقی ہے یا وہ ہماری خود ساختہ بنائی ہوئی ایک حقیقت ہے. اس کے اوپر بہت سارے فلاسفر گفتگو کرتے ہیں, اختلاف رکھتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ حقیقت ہماری خود ساختہ بنائی ہوئی ہے, ہم جو دیکھتے ہیں, ہم جو سوچتے ہیں ویسے ہی ہم حقیقت کو تشکیل کر دیتے ہیں, بنا دیتے ہیں. اور کچھ کا یہ ماننا ہے کہ نہیں, کوئی حقیقت ایگزسٹ کر رہی ہے اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ ہوتی ہے آنٹولوجیکل پوزیشن. اور ایک ہوتی ہے ایپسٹمولوجیکل پوزیشن جو کہتی ہے کہ اچھا حقیقت ہے یا حقیقت ہم نے خود بنائی ہے یا حقیقت موجود ہے ہمارے سے انڈیپینڈنٹ, لیکن ہم اس حقیقت کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں, کیا ہم اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں, کیا کوئی ایسی علمی ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم پہنچ سکیں. تو ایپسٹمولوجی میں زیادہ تر علم حاصل کرنے کے طریقہ کار کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے کہ کیسے ہم حقیقت اور علم کو, حقیقت پر مبنی علم کو حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ جو ریفلیکسیوٹی کا پروسیس ہے یہ ان ایزمپشنز کے اوپر بھی جو ہے وہ یعنی کہ روشنی ڈالتا ہے یا اس کے اوپر بھی فوکس کرتا ہے, کیونکہ بہت ساری جو آنٹولوجیکل اور ایپسٹمولوجیکل پوزیشن ہوتی ہیں حقیقت سے متعلق, علم سے متعلق, یہ ہمارے بیک گراؤنڈ اور ہمارے جو بلیف سسٹم ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے سوشل, پولیٹیکل اور اکنامک کانٹیکسٹ اور ہماری جو فائنڈنگ کی انٹرپریٹیشن ہے اور ڈسیمینیشن آف فائنڈنگ ہے. سوشل پولیٹیکل کے اوپر گفتگو ہوئی کہ کیسے ایک سیاسی اوپینین رکھنے والا دوسری سیاسی اوپینین رکھنے والے کے پاس نہ جائے انٹرویو لینے کے لیے یا ریسرچ کرنے کے لیے, کیونکہ یہاں پہ اختلاف نظر آ رہا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر بھی سوچنا پڑتا ہے. اکنامک کانٹیکسٹ کے جو ویلتھ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ کیسے یعنی کہ ہمارے ریسرچ کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. کیا ہم ایکولی ہر سوشو اکنامک اسٹیٹس سے رکھنے والے لوگوں کے پاس جانے کے بارے میں کیا صحیح آگاہی رکھتے ہیں, کیا ہمارا پلان ہے کہ ہم سب کے پاس جائیں یا ہم صرف کسی ایک اکنامک طبقے کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. تو یہ بھی بہت ساری چیزیں ہمارے بلیف سسٹم سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ہم رزلٹ کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں, کیونکہ کوالٹیٹیو ریسرچ میں جب انٹرپریٹیشن یا انالیسس کا معاملہ آتا ہے تو ایک کوٹ کو بہت سارے معنی دیے جا سکتے ہیں, لیکن کیا وہ معنی حقیقی معنوں میں کافی حد تک اس اسٹیٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے. یا ہم اپنے بلیف سے, اپنی ازمپشن سے باہر نکل کے ہم اسے جو کوڈ دے رہے ہیں, ہم ایک اسٹیٹمنٹ کو جو معنی دے رہے ہیں, ایک ٹاپک دے رہے ہیں, کیا کہیں ہمارا اپنے بلیف, ہمارا اپنا بیک گراؤنڈ اس کے اوپر فوکس تو نہیں کر رہے. ڈسیمینیشن آف فائنڈنگ, اگین
کہ کیا ہم نے جب فائنڈنگز کو لوگوں تک پہنچایا ہے تو کیا ہم اپنے آپ کو فار ایگزامپل اگر بہت سائنٹسٹ سمجھتے ہیں تو کیا ہم نے صرف سائنٹیفک کمیونٹی تک پہنچایا ہے یا تمام لوگوں تک اس کی رسائی دی ہے. تو یہ دیکھیں ہر کسی سٹیج کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے، اپنے خیالات، اپنے تاثرات اور اپنے رویے جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں ریسرچ کے اوپر. تو ریفلیکسیوٹی کا جو بیسک جو کانسیپٹ ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. پہلے بات ہوئی آر ویلڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی میننگ فل کانسیپٹس. میں نے پہلے گفتگو کر دی کہ ویلڈیٹی اور ریلائبلٹی کوالٹیٹیو ریسرچ میں وہ معنی نہیں رکھتے جو کوانٹیٹیو ریسرچ میں رکھتے. اگر آپ نے یہاں بھی چیزیں کوانٹیفائی کرنی ہے، آپ نے کرون بیک الفا نکالنا ہے، آپ نے فار ایگزامپل کو ریلیشن آئیڈینٹیفائی کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوالٹیٹیو ریسرچ کو، کوالٹیٹیو ڈیٹا کو، نیچرل ڈیٹا کو پس پشت ڈال کے اور اس کے جو اس کے اندر جو گہرائی ہے اس کو جو ہے نظر انداز کر کے آپ اس کو کوانٹیفائی کر رہے ہیں، جو کہ پھر اپنی کسی لیول کے اوپر اپنی کوالٹیٹیو یا نیچرل ہونے کے جو ایسنس ہے وہ کھو بیٹھتی ہے. تو یہ اتنی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے کہ جیسے کہ آپ ایک ایس پی ایس ایس کے اوپر فارمولا کے ذریعے آپ اس کی ریلائبلٹی یا ویلیڈیٹی آئیڈینٹیفائی کر دیں، بلکہ یہ ایک ڈیپ انالیٹیکل پروسیس ہے کہ جس میں آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں بیٹھ کے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو انہیں لکھتے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ بلیف میرے ٹاپک سے جڑی ہیں اور یہ چیزیں میرے اوپر، میرے ریسرچ کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں. سو اٹ از اے مور انالیٹیکل پروسیس دیٹ انوالوز یور انسائٹ، جو آپ کی جو اپنے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے اس کو بروئے کار لاتے ہیں اور اپنے تاثرات کی اویئرنیس رکھ کے چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. need more of a concern with how understanding is produced. یہاں پہ فوکس یہ ہے کہ کیسے یہ نہیں ہے کہ ہاں جی یہاں پہ آبجیکٹیوٹی نظر آ رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ ریلائبلٹی انڈیکس آ گیا. نہیں، یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ہم نے جو ہم نے جانا ہے what we know, how do we know about it. یعنی ہم نے جو جانا ہے وہ ہم نے کیسے جانا ہے؟ کیا ہم نے وہ اپنے تاثرات سے بالا تر ہو کے باہر نکلنے کے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ ہم خود اپنے تاثرات سے، اپنی بائسنس سے آگاہ رہیں. تو qualitative research is less formulaic than quantitative research. اس کے اوپر جیسے میں نے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ پچھلی جو سلائڈ کے اوپر بات کی ہے. ٹرانسپیرنسی اینڈ جسٹیفیکیشن اسپیشلی امپورٹنٹ. celebrating the distinct and unique nature of qualitative research. اس کے اندر ٹرانسپیرنسی اور جسٹیفیکیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور یہاں پہ ٹرانسپیرنسی اور جسٹیفیکیشن وہ معنی نہیں رکھتے جو کوانٹیٹیو ریسرچ میں رکھتے ہیں، جو کوانٹیفائبل ہیں، بلکہ وہ آپ کی انسائٹ سے ریلیٹڈ ہیں. آپ ایسے جاتے ہیں. اور یہاں پہ ایک تھوڑی سی ایک خوشی کی چیز یہ ہے، وہ لوگ جو زیادہ انٹلیکچوئل یا انالیٹیکل چیزوں میں شامل ہوتے ہیں، یونیک نیچر اس کی ایسے ہے کہ یہاں پر انسان اپنے انالیٹیکل سکلز استعمال کر رہا ہے، کسی سافٹ ویئر کے اوپر یا فارمولا کے اوپر ریلائی نہیں کر رہا، بلکہ وہ جو انسانی فطرت کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ اپنے آپ کا خود کا جائزہ لے سکے، محاسبہ کر سکے اپنے تاثرات کا، وہ چیزیں یہاں پہ اپلائی ہوتی ہیں. potential value of broadening debate to include reflexivity. میں نے پہلے بات کی کریٹو، امیجنیٹو اینڈ انوویٹو. آپ یہاں پہ کریٹو ورک کر رہے ہیں، کچھ نیا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ صرف ریسرچ کی فائنڈنگز کے بارے میں بلکہ اپنے بارے میں ایک امیجنیشن، ایک کریٹیوٹی کے ذریعے آپ جو ہے وہ اپنے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے خیالات کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی لیے یہ پھر فلیکسیبل اور ایٹریٹو بھی کہلاتی ہے. یعنی کہ یہاں پہ ایک سیدھا سادہ فارمولا اسٹریٹ فارورڈلی نہیں بتایا گیا کہ اس فارمولے کو فالو کریں تو آپ کو جواب مل جائے گا. نہیں، یہاں پہ فلیکسیبل پروسیجر ہے. آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں. ہر کسی کا لکھنے سوچنے کا اپنا انداز ہے، ایٹریٹو ہے. یہ نہیں ہے کہ
ایک سٹیپ کے بعد آپ اگر دوسرے سٹیپ پہ چلیں گے تو پچھلے سٹیپ پہ واپس نہیں آ سکتے. نہیں, اگر آپ ڈیٹا کلیکشن کے اوپر ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میری یہ چیزیں میرے اوپر یہ بلیف میرے ڈیٹا کلیکشن کے فیز کو متاثر کر رہے ہیں, میرے بلیفس, اور پھر آپ فائنڈنگز کے اوپر آ گئے ہیں اور آپ کو یاد آیا کہ نہیں, ڈیٹا کلیکشن میں میں نے شاید کچھ ایسے لوگوں کا ڈیٹا نہیں لیا کیونکہ مجھے شاید ان کے پاس جانا پسند نہیں تھا, شاید وہ میرے سے اختلاف رکھتے تھے, اس لیے میں ان کے پاس نہیں گیا, مجھے ابھی یہ چیز سمجھ آئی ہے. تو آپ واپس ڈیٹا کلیکشن کی فیز میں چلے جاتے ہیں. ایٹریٹو ہے, ریپیٹیٹو پروسیس ہے. ڈائنامک, رسپانسو اینڈ کنٹینجنٹ. ڈائنامک سے مراد یہ کہ یہ بہت سارے رخ رکھتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتا دیا. ایٹریٹو بھی ہے, فلیکسیبل بھی ہے, رسپانسو ہے. جیسے آپ کو ایک چیز کے بارے میں پتہ لگے گا آپ اس چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو ہے یہاں پر بلیویبلٹی بھی ہے, یعنی آپ کچھ چیزوں پہ بلیو بھی کر رہے ہیں, کیونکہ کوالٹیٹیو ریسرچ میں ملٹیپل ریالٹیز کا کانسیپٹ ہے کہ جو ہے وہ ہر کوئی اپنی حقیقت, ہر کسی کے لیے حقیقت کے اپنے اپنے رخ ہو سکتے ہیں, لیکن ان زیادہ رخ ہونے کے باوجود کوئی نہ کوئی کریڈیبلٹی کا ایویڈنس دینا پڑتا ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ریفلیکسو انگیجمنٹ کے اندر ہوتا ہے. کنسرن ود ہاؤ پرسیپشن, assumptions, language, culture, cognition and ideology permeate research activity. تو پہلے بھی اس بارے میں بات ہوئی کہ آپ کی پرسیپشن, assumptions, آپ کی زبان, آپ کا کلچر, آپ کی سوچنے کی صلاحیت, آپ کی اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی, ریلیجس آئیڈیالوجی, جو ایک سوچ ہے, ڈاکٹرائن ہے, وہ کیسے ریسرچ ایکٹیویٹی پہ انفلوئنس کر رہی ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس کانٹیکس میں آپ کام کر رہے ہو اس کے بارے میں اویئر ہو, اپنے بارے میں اویئر ہو, اپنے پولیٹیکل کانٹیکس کے بارے میں اویئر ہو, ان تمام چیزوں کے بارے میں اویئرنیس. تو کوالٹیٹیو ریسرچ ہمیں اپنے ایک محاسبے کا, خود شناسی کا تصور دے رہی ہے کہ ہمیں اپنے خوبیوں اور کمزوریوں دونوں سے واقف ہونا چاہیے, جو کہ ہمارے تحقیق کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں. Ideas about how we make sense of the world about us exist in time and space. ہم اپنی دنیا کو کیسے سمجھتے ہیں ایک مخصوص ٹائم میں اور ایک خاص جگہ پہ. مثال کے طور پہ ایک لوکیلٹی ہے, وہاں پہ آج کل کے دور پہ ہم اس دنیا کو, اپنے ارد گرد کی دنیا کو کیسے سمجھتے ہیں. یہ کوشچن ہم نے اپنے آپ سے ایز اے ریسرچر پوچھنا ہے, جس کے اندر ہسٹوریکل, پولیٹیکل اور کانٹیکسچوئل سینسٹیوٹیز بھی آ جاتی ہیں. Importance of establishing transparency, ways in which we monitor, ہم اپنی assumptions کا monitor our assumptions and the inferences we make on the basis of them. ہم اپنی assumptions کا, اپنی سوچ کا جائزہ لیں کہ ہم کیونکہ آگے جا کے اسی سوچ کی بنیاد کے اوپر inferences بنا رہے ہیں. Investigate those that we judge not to be beyond reasonable doubt. Investigate those that we judge not to be beyond reasonable doubt. یعنی کہ ہم چیزوں کو جج کرتے ہیں اور انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو وہ کسی ایک ریزنیبل ڈاؤٹ سے آگے نہ بڑھ جائیں. ہمیشہ چیزوں کے اوپر شک و شبہات تو رہتے ہیں, ختم نہیں ہوتے, لیکن شک و شبہات کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اس حد تک شک اگر ہے تو ٹھیک ہے, اس چیز کو ریزنیبل مان لیا جاتا ہے, کیونکہ شک و شبہات کی گنجائش کو تو آپ کا ختم کر ہی نہیں سکتے, لیکن اس سے زیادہ شک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو the task John Locke set himself was to uncover truth as far as my short-sightedness could reach it. یعنی کہ یہاں پہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حقیقت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو مکمل طور پہ سمجھ سکیں کیونکہ یا اس کو جان سکیں, کیونکہ بہت سارے فلاسفرز کا یہ ماننا ہے کہ انسان
اپنی خواہشات تاثرات سے باہر نکل کے حقیقت کو دیکھ سن محسوس نہیں کر سکتا. اس کے ایک حد تک قریب تک تو ہم پہنچ سکتے ہیں، لیکن حقیقت کو مکمل طور پر اس تک نہیں جا سکتے. ہمیشہ کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ یا جو ہے وہ شک و شبہات رہتے ہیں. تو یہاں پر جو کنکلوژن بنایا جا رہا ہے، دیر کوڈ بی نو سرٹینٹی اونلی پروبیبلٹی، یعنی کہ آپ سرٹن ہو کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ حقیقت ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ چانسز ہیں کہ یہ حقیقت ایک حقیقت ایگزسٹ کر رہی ہے. نیچے ساری چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں. تو ہمیشہ حقیقت کے اوپر شک و شبہات رہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، کیوں ہے، لیکن ہم حقیقت کے قریب تر جا سکتے ہیں، اس کو پوری طریقے سے مکمل طریقے سے سمجھ نہیں سکتے. اور ہم نے بائسنس کو ریفلیکسیوٹی کے پروسیس سے بائسنس کو دور کرتے کرتے اس کے قریب تر جاننے کی کوشش کرنا ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے جو نالج ہم نے گین کیا ہے اٹ از سرٹنلی ریالٹی. اب یہ کچھ کی ریفرنسز ہیں اور میں آخر میں کچھ گفتگو کر دیں کہ ریفلیکسیوٹی کا پروسیس ان پریکٹس کیا ہوتا ہے. ان پریکٹس یہ پروسیس ہوتا ہے ریفلیکسیوٹی کا کہ جو ریفلیکسیوٹی میں ایک ریسرچر پہلے اپنے بارے میں نوٹ ڈاؤن کرتا رہتا ہے تھرو آؤٹ دا پروسیس کہ میری ریسرچ کے ٹاپک کے بارے میں یہ ایزمپشنس ہیں. فار انسٹنس اگر ایک ریسرچر فیمیل کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے اور ان کے اوپینین جاننے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی فیمیل کے بارے میں کیا رائے ہے، وہ فیمیل کے بارے میں کیا سوچتا ہے، جینڈر اس جینڈر کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس کی کیا سوچ ہے، کیا وہ ان کے لیے کام کرنا وہ سمجھتا ہے کہ یہ مناسب ہے یا وہ یہ سمجھتا ہے مناسب نہیں ہے، کیا وہ جینڈر ایکویلٹی پہ بلیو کرتا ہے نہیں کرتا. چاہے وہ کرتا ہے چاہے وہ نہیں کرتا، دونوں صورتحال میں وہ یہ چیزیں، کیونکہ دونوں چیزیں بائسنس لے کر آ سکتے ہیں، یہاں پر کوئی ڈیسیسو پوائنٹ نہیں. تو وہ ان سارے بلیفس کے بارے میں لکھتا رہتا ہے ایک سمری کی صورت میں کہ میرے یہ بلیفس ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. اور پھر وہ کچھ میئرز لیتا ہے اپنے بلیفس، کیونکہ اس کو ریسرچ فائنڈنگس کو اپنے بلیف سے کے اثر سے بچانے کے لیے وہ کچھ میئرز لیتا ہے. جیسے وہ کچھ اور لوگوں کو اس پروسیس میں شامل کرتا ہے. وہ اگر ٹاپک گائیڈ بناتا ہے تو وہ ٹاپک گائیڈ میں دوسرے لوگوں کی بھی سجیشن لے لیتا ہے. پیشنٹ اینڈ پبلک انگیجمنٹ جنہیں ہیلتھ ریسرچ کے کانٹیکس میں کہتے ہیں، کہ وہ پیشنٹ سے بھی پوچھتا ہے کیا سوالات ہونے چاہیے اس ٹاپک گائیڈ میں. وہ عام جنرل پبلک سے بھی، کمیونٹی کے لوگوں سے بھی پوچھتا ہے کہ کیا. تو اس سے اس کے اپنے جو بلیفس ہیں وہ کم. اس کے علاوہ یہ کہ ڈیورنگ دا انٹرویوز فوکس گروپس وہ ایک جرنل مینٹین کرتا ہے جس میں وہ وقتاً فوقتاً جو اس کے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں، تو وہ ان کو نوٹ ڈاؤن کرتا رہتا ہے اور پھر آخر میں آ کے انہیں رپورٹ بھی کرتا ہے. تو یہ کچھ جو آسان طریقہ کار ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں، جو میں نے آپ کو ایک اوور بھی دے دیا. دوسرے پارٹ کے اوپر آئیں گے تو ٹرانسکرپشن ان کوالٹیٹیو ریسرچ. ٹرانسکرپشن کیا ہے؟ ٹرانسکرپشن سمپل الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسلیٹنگ ساؤنڈز اینڈ آڈیو انٹو ریٹن ٹیکسٹ. ٹرانسکرپشن کیا ہے؟ آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، کنورٹ کرتے ہیں ساؤنڈز اور آڈیو کو ریٹن ٹیکسٹ کے اندر. اور عام طور پہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ اگنور کی جاتی ہے، اوور لک کی جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ بھی بھلا کوئی کام ہے ٹرانسکرپشن، یہ تو بہت آسان کام ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، سن کے لکھنا ہی ہے. لیکن حقیقی معنوں میں اس کے اندر بہت ساری کمپلیکسٹیز انوالو ہیں. آگے جا کے دیکھیں گے کہ کیسے. آپ مثال لیتے ہیں، میں آگے بھی یہ مثال دوں گا کہ آپ کہتے ہیں میں جانتا ہوں یا تم اس چیز کو سائیکو تھراپی کو جانتے ہو، مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے.
یہاں پہ آپ نے کوشچن مارک نہیں لگایا، اور ایک جگہ آپ کوشچن مارک لگا کے کہتے ہیں کہ تم سائیکو تھراپی کو جانتے ہو. ایک جگہ آپ کہتے ہیں تم سائیکو تھراپی کو جانتے ہو، دوسری جگہ آپ کہتے ہیں تم سائیکو تھراپی کو جانتے ہو. دو جملوں کے بہت مختلف معنی مل رہے ہیں. ایک جگہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم سائیکو تھراپی کو جانتے ہو، دوسری جگہ میں یہ کہہ رہا ہوں، سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم سائیکو تھراپی کو جانتے ہو. تو جب آپ ان کو ریٹن ٹیکسٹ پہ لکھیں گے تو یہ ڈفرنس کیسے پتہ لگے گا، کیونکہ یہاں پہ آپ کا لہجہ بہت معنی خیز ہے. دوبارہ سے سنیں، آپ ایک جگہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے تم سائیکو تھراپی کو تم جانتے ہو، سائیکو تھراپی کو تم جانتے ہو. یہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں مجھے پتا ہے تم سائیکو تھراپی کو جانتے ہو. سائیکو تھراپی کو تم جانتے ہو، یہاں پہ آپ کا لہجہ ایسا ہے کہ الفاظ نہیں بلکہ لہجے کے ذریعے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے اور ایک جگہ بتایا جا رہا ہے، ایکنالج کیا جا رہا ہے. تو ریٹن ٹیکسٹ میں جب آپ یہ کریں گے تو وہاں تو لہجہ غائب ہوگا. تو کیسے آپ اس کو سمجھیں گے کہ سوال پوچھا جا رہا ہے یا کچھ بتایا جا رہا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ٹرانسکرپشن، جس کو ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں. تو ٹرانسکرپشن کی دو قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آرتھوگرافک ٹرانسکرپشن جو وربٹم کے اوپر فوکس کرتی ہے، جہاں پہ یعنی کہ آپ نے جو کچھ کہا گیا جیسے کہا گیا ویسے ویسے آپ نے اس کو صفحے کے اوپر اتارنا ہے. ٹھیک ہے، جو الفاظ ادا کیے گئے جس بندے کے منہ سے وہ الفاظ آپ نے صفحے پہ اتارنے. دوسرے ہوتے فونیٹک یا پیرا لنگوسٹک، جہاں پہ یہ تو فوکس ہوتا ہی ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کو صفحے پہ اتارنا ہے، لیکن کیسے کہا گیا ہے، لہجہ کیا تھا، کیا بہت آہستہ سے کہا، تیزی سے کہا، کیا اونچی آواز میں کہا یا کوائٹر پولائٹ وے میں کہا، کیا وہ کہتے ہوئے یا کہتی ہوئی رو رہی تھی یا ہنس رہی تھی یا ہنس رہا تھا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ پیرا لنگوسٹک یا فونیٹک جو ٹرانسکرپشن میں معنی رکھتی ہیں. خاص طور پہ جو آئی پی اے یا کنورزیشنل انالیسز ہے، اس میں ٹرانسکرپشن زیادہ تر فونیٹک یا پیرا لنگوسٹک اپروچ کے اوپر بیس کرتی ہے. جو تھمیٹک انالیسز ہوتا ہے اس میں آرتھوگرافک ٹرانسکرپشن، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ آرتھوگرافک ٹرانسکرپشن کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. جو کچھ کہا گیا ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے، تو آگے اسی کے اوپر فوکس ہوگا. اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس آگاہ نہیں ہوتے کہ نوٹیشن سسٹم کیا ہے ٹرانسکرپشن. تو اب جیسے پیچھے بات ہوئی کہ ایک بندہ ہنس رہا ہے ایک چیز کہتے ہوئے، تو اب اس کی ہنسی کو آپ صفحے پہ کیسے اتاریں گے، یا رو رہا ہے تو اس کے رونے کو ہنسی پہ کیسے، اس نے کسی جگہ پوز لے لیا، وہ کہتا ہے اچھا، پھر رکا وہ کافی دیر، پھر اس نے اگلی بات کی. اس پوز کو کیسے انڈیکیٹ کریں گے. تو ان ساری چیزوں کے لیے، یا کسی جگہ اس نے ایک اونچی آواز میں بات کی ہے، کیا آپ کو پتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے، اونچی آواز میں کلیئر آواز میں بات کی ہے. تو اب ان لہجوں کو، اس پوز کو، مختلف چیزوں کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے کچھ سمبلز استعمال ہوتے ہیں. آپ کو صفحے پہ اتارنے پڑتے ہیں وہ سمبل. فار ایگزامپل پوز کے لیے میں نے دیکھا کہ 3 ڈاٹس بریکٹ کے اندر استعمال ہو رہے ہیں. کسی جگہ اپر کیس لیٹر استعمال ہوتا ہے کہ لاؤڈ وائس کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے لاؤڈ کے سارے لیٹرز کو آپ اپر کیس میں رائٹ ڈاؤن کریں. تو یہ نوٹیشن سسٹم یا تو آپ کو بنانا پڑتا ہے خود سے پہلے، یا پھر مختلف لوگوں نے پہلے سے آتھرز نے نوٹیشن سسٹمز بنائے، آپ ان کو استعمال کرتے ہیں ٹرانسکرپشن کے لیے کہ کیا چیز، کس چیز، کون سا سمبل کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. کامن مسٹیکس کیا ہوتی ہیں ٹرانسکرپشن میں؟ سب سے اہم چیز سینٹینس اسٹرکچر، کہ جس میں ہم زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا ایک آٹومیٹک جو پروسیس ہے وہ ورڈ کے اوپر آن ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں آپ پنکچویشن. وہ ہر جگہ آپ کو ایرر شو کرتا ہے ادھر پنکچویشن نہیں لگا. عام طور پہ اچھی ٹرانسکرپشن وہ ہوتی ہے جس میں پنکچویشنز کا استعمال نہ ہو، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ لگ رہا زیادہ تر کہ کس جگہ وہ سوال پوچھ رہے، کس جگہ وہ جواب دے رہا ہے. فار ایگزامپل پہلے بھی بات ہوئی، یو نو واٹ از اسٹریس از ڈفرنٹ فرام یو نو واٹ از اسٹریس، it is different from you know what is stress. میں جانتا ہوں، تم جانتے ہو اسٹریس کیا ہے. سوال، تم جانتے ہو اسٹریس کیا ہے.
یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ اسٹریس کیا ہے. تو ایک پنکچویشن کی وجہ سے پورے سینٹینس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ٹرانسکرپشن کے اندر آپ پنکچویشنز کا کم سے کم استعمال کریں کیونکہ یہ معنی بدل دیتی ہیں. کوٹیشن مارکس اگر کسی ٹرانسکرپشن میں ایک بندہ انٹرویو یا فوکس گروپ کے دوران کسی دوسرے کی بات کی تیسرے بندے کی بات کی طرف ریفر کر رہا ہے کہ وہ ایسا کہتے تھے کہ میں نے ایک واقعہ ایسا سنا, تو ہم اس پہ کوٹیشن مارکس استعمال نہیں کرتے, جس کی وجہ سے آگے انالیسز میں پرابلم ہوتی ہے سمجھنے میں کہ کہاں وہ اپنی بات کہہ رہا ہے, کہاں اس نے تیسرے بندے کی بات کو ریفر کیا. جب بھی تیسرے بندے کی بات آ رہی ہے تو اس کو کوٹیشن مارکس کے اندر دیں. اومیشن ایررز, کیونکہ ایک ٹرانسکرپشن ایک ہیکٹک پروسیس ہے تو بہت ساری چیزیں ہم بیچ میں مس کر جاتے ہیں. تو میک شیور اف یو آر ڈوئنگ اے وربٹم یا آرتھوگرافک ٹرانسکرپشن نتھنگ شوڈ بی لیفٹ بیہائنڈ. ایوری تھنگ which a person has spoken should be there. So while analysis, because analysis کے وقت کچھ بھی چیز میننگ فل ہو سکتی ہے اور کبھی کبھار مسٹیکن ورڈز, بہت ساری جملے یا ورڈز ایسے استعمال ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے اور پھر وہ جو ہے وہ پھر انالیسس کے وقت استعمال ہوتے ہیں. تو ان 3 یا 4 چیزوں کی مسٹیکس کی خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے ٹرانسکرپشن کے وقت. یہ کچھ بیسک چیزیں تھیں جو تھی وہ آج کے لیکچر کے حساب سے. تو تھینک یو ویری مچ.